عامر صاحب عید کے اس موقع پر مذہبی فریضے کے ذریعے جو ہمیں بہت سارے میسیجز جس کے اندر چھپے ہیں، بھائی چارے کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، خود ایز اے نیشن بھی، ایز اے انڈیویجول بھی، اور یہ جو ہم بار بار اپنے پروگرام میں بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ وقت ہے سیاستدانوں کو تمام اپنی اناؤں کو سائیڈ پر رکھ کر، اپنے مفادات کو سائیڈ پر رکھ کر ایک دوسرے کے گلے ملنا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنی چاہیے جو ملک ریاست کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دیکھیں اس دفعہ ہماری تو عید سٹارٹ ہی چکے والدہ کی ڈیتھ کے بعد پہلی دفعہ ہوئی، تو سارے لوگوں کا دعا کرنے کا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور سارے لوگ اس طرح ہی آئے۔ اور ہمارے بکھر شہر میں بالکل یہ روایت موجود ہے کہ جہاں پہ بھی عید ہو یا مطلب بقرہ عید میں تو ظاہرہ قربانی پہلے ہو جاتی ہے، تو سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں جہاں پہ تعزیت کرنی ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں اس سال میں۔ یہ رواداری کم از کم ہمارے شہر میں موجود ہے، ابھی تک برقرار ہے۔ لیکن من حیث القوم چونکہ بات ہو رہی ہے کہ ہم سارے رئیس المنافقین ہیں اور ہمارے اندر اتنی ریاکاری ہے جس کا نتیجہ پوری قوم بھگتتی بھی ہے کہ ہم سب لوگ، چاہے وہ میڈیا سے ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہوں، سب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی پہ بھی اتنا اسلام عمل میں نہیں لاتے جتنا ہم لوگوں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ صفائی دیکھیں پوری دنیا میں، ہماری تو یہ حدیث ہے نا کہ نصف ایمان ہے، تو یہاں پہ جتنا گند ہم پھیلاتے ہیں بطور مسلمان معاشرہ، شاید ہی کوئی دنیا میں کرتا ہو کہ غلاظت کی انتہا پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کی خوشی کو خراب کرنا ہو، دوسرے کے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنا یہاں پہ سب سے بڑا آسان کام ہے۔ ہم جب سیاستدانوں کو کہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے کہ ہم خود کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف۔ اوورآل ظاہر ہے کہ جو معاشرہ ہے وہی آپ کو لیڈرشپ بھی مل رہی ہوتی ہے، اسی طرح کے لوگ ہم منتخب کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ روزہ جو تزکیہ نفس ہے، بنیادی طور پہ جب آپ کو بھوک دی ہے اللہ میاں نے کہ آپ نے یہ احساس کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ عام دنوں سے زیادہ وہ بندہ کھانا کھاتا ہے، افطاری الگ، پھر ڈنر الگ، پھر ہاں جو لوگ ریگولر تراویح پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ جانا ہے۔ ہم تراویحوں کا اہتمام بے شمار لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ اکثریت نہیں کرتی، اور جس کی وجہ سے یہی کھانا ہے۔ پھر ایک عرب کلچر تو ہوگا ان کا اپنا کہ بھئی رات کو وہ جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اب یہ آہستہ آہستہ تمام تقریباً شہروں میں بڑوں میں تو یہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ رات کو بس ٹھیک ہے جی جاگنا ہے، گپ شپ کرنی ہے، سحری کھانی ہے اور سو جانا ہے، اور سارا دن اسی طرح گزارنا ہے۔ تو یہی بسیار خوری بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، پھر توندیں بھی نکلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس صحت میں اس ملک کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، کیونکہ سب کا حال ایک ہی جیسا ہے کہ ہم سب من حیث القوم ایک ہی جیسا رد عمل بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کہتے ہیں اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے لائیں، پھر لوگوں کے ساتھ بات کریں، شاید ہم کبھی کوئی اچھا معاشرہ بن جائے، لیکن فی الحال تو کوئی ایسی توقع نظر نہیں آ رہی۔ جی فیصل صاحب، یہ دو عملی کیوں؟ ہم کہنے کو مسلمان بھی ہیں، ہم مذہبی رسومات پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جو ٹرو اسپرٹ کی بات نوید صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ کیوں ناپید ہو گئی ہے؟ دعا اصل میں اللہ پاک نے پاکستان کی شکل میں ہمیں جنت عطا فرمائی اور ہم نے بڑی محنت سے اس کو دوزخ بنا دیا۔ یہ پاکستان تو اس کو تو ایک اللہ کا انعام سمجھا جاتا ہے نا کہ کون سا ایسی اچھا عمل ہے جس سے زندگی یہ دنیا حسین ہوتی ہو، وہ اس پاکستان میں موجود نہ ہو۔ وہ علاقہ ہو، وہ موسم ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ سمندر ہو، وہ دریا ہو، دنیا کے جو بھی جن چیزوں سے وہ خطہ حسین ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم جو ہے اس ملک میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے عمل سے اس کو جو ہے جنت کے ٹکڑے کو جو ہے نا وہ دوزخ بنا دیا۔ تو یہ ظلم تو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ اگر آج پاکستان میں بربادی ہے، بہت آسان ہے کہ اس کا الزام کسی اور پہ لگا دیا جائے۔ ہم میں ہر شخص جو ہے نا وہ حسب توفیق جو ہے نا وہ عیار و مکار ہے۔ ہر شخص جس کی جتنی توفیق ہوئی اس نے اس ملک کا اتنا ہی کام اتارا ہے، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ ہمارے میں صبر نہیں ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارے پاس استقامت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اہتمام نہیں ہے، ہم بے صبرے لوگ ہیں۔ اب کھانا کھائیں تو کھائے چلے جائیں گے۔ اب شادیوں میں دیکھیں باقاعدہ جب کھانا نکلتا ہے تو باقاعدہ حملہ ہوتا ہے، دشمن ملک کی قوتیں کسی بھی حملہ کر دیتی ہے۔ جتنا کھانا لوگ کھاتے نہیں ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے صبری ہے، یہ ندیدہ پن ہے۔
جو ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے اور ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے. مجھے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے, جیسے ایاز صاحب نے بولا کہ بہت سے لوگوں کو نہیں مل رہی, میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس بنگلہ کیوں نہیں ہے, جس کے بعد بنگلہ ہے وہ سوچ رہا ہے میرے پاس محل کیوں نہیں ہے, جس کے بعد 1000 سی سی کی گاڑی ہے وہ سوچ رہا ہے 2000 سی سی کی گاڑی کیوں نہیں ہے, 2000 سی سی والا سوچ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 3000 سی سی کی گاڑی کیوں نہیں ہے, اور وہ باقاعدہ حسد کر رہا ہے اپنے سے زیادہ وسائل رکھنے والے سے, اپنے سے زیادہ سہولیات, باقاعدہ حسد کر رہا ہے. یہ حسد ہی تو ہمیں اور اس معاشرے کو جو ہے نا وہ کھا رہی ہے. کسی کو ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, کسی کی رائے کا ہم جو ہے وہ احترام کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرے سے ہم ایک سامنے والے کی رائے پہ جو ہے ہم اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر لیتے ہیں. اختلاف رائے جو ہے ہمارے نفرت کی شکل میں سامنے آتا ہے, اختلاف رائے تھوڑی نظر آتا ہے. یہاں یہ اس ملک کا کیا مسئلہ ہے, اس ملک کے سب سے زیادہ جو مسائل لگتے ہیں وہ نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں اس قوم کے. ہمیں تو پہلے اپنے نفسیاتی مسائل کو جو ہے نا, اپنی ذہنی حالت کو جو ہے نا درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنی سم کا تعین کریں گے, پھر ہم اپنی منزل کا جو ہے وہ تعین کریں گے. ذہنی حالت کے بگاڑ کی وجہ بھی تو خود ہے نا. ہر انسان ہر اس ملک میں ہر فرد جو ہے نا, ہر فرد حسب توفیق عیار ہے. اس ملک کا فقیر بھی 2 نمبر ہے, بادشاہ تو ہے ہی ہے, فقیر بھی 2 نمبر, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس کو آپ دیے چلے جائیں پیسے, وہ ہزاروں روپے لے کے جا رہا ہوگا لیکن اگلے دن صبح کے پھر بگ مانگ لے گا. ایک اور اس ملک میں جنگ ہے, نسلوں کے پیسے جمع کرنے, نسلوں کے پیسے جمع کر رہے ہیں. کہیں ہم بیریئر لگانے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. چاہے ہمارے اطراف کے لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہ ہو, ہمارے اطراف کے لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں, ہم سے وابستگان جو ہیں ان کے پاس بنیادی خوشیاں نہ ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا کئی نسلوں کے پیسے خرچ ہو جائیں, چاہے اس کا میں عشر و عشیر اپنی زندگی میں خرچ نہ کر سکوں. یہ ہمارے معاشرے کے رویے ہیں, اس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے. ابھی تبدیل کیسے ہوں گے, یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا جواب ہی نہیں کسی کے پاس. یہ حل کیسے ہوں گے, اتنا بڑا جو سماجی بگاڑ ہے, اس کے لیے جس سماجی انقلاب کی ضرورت ہے اس کی تو ابھی کسی نے بنیاد ہی نہیں رکھی اس معاشرے میں. تو یہ رویے کیسے, یہ رویے دن بدن جو ہے وہ ایک دیو ایکل پہاڑ بنتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان میں کہیں کمی نہیں آ رہی. ہم اپنی زندگیوں میں ہر روز جو ہے وہ نیگیٹو نقطہ نظر سے جو ہے ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کے اثرات جو ہیں پھر ہماری ریاست پہ بھی پڑتے ہیں, ہمارے مجموعی معاشرے کے اوپر بھی پڑتے ہیں, ہماری معیشت کے اوپر بھی پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے, کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے ہماری انفرادی زندگیوں کے جو ہے وہ اثرات نہیں پڑتے. اسی لیے ہمیں یہ حکمران بھی ملتے ہیں. صحیح صحیح. جب میں خود ٹھیک نہیں ہوں تو میرے پاس تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کسی اور کو بولوں کہ بھائی تم ٹھیک ہو جاؤ. اصل بات یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود خراب ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا متقی اور پرہیزگار بن جائیں. آپ نے متقی اور پرہیزگار بننا ہے, لیکن میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوں. میں جو ہے وہ حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوں, لیکن سامنے والے سے یہ ہے کہ اس نے جو ہے متقی بن جائے. ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے. اگر